حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جو ہزاروں کے خلاف بھی تمہارے ساتھ ہو۔ اس دنیا کا سب سے بڑا خسارہ نماز اور قرآن کو کھو دینا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز اور قرآن نہیں ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کرو جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات ہو۔ جب تم وہاں سے اٹھو گے اگلا ہدف تم ہوگے۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو جمع کر کے سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے۔ 3 چیزیں گناہ کا کفارہ ہیں: سردیوں میں پورا وضو کرنا، روز و شب نماز کی طرف جانا، نماز جماعت کی پابندی کرنا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے پاس وہ سب لاتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ گمسم اور اداس مت رہو، باہر جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے یا آسمانی مرہم ہے یا اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اگر اسے ہم تھام لیں تو اللہ ہمیں تھام لے گا۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ ہماری حیا کا جب بھی ذکر ہوتا ہے، معاشرے میں ہر ایک کی سوچ میں صرف عورت کی ذات آتی ہے، جبکہ حیا کا ہونا مرد پر بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا عورت پر۔ ترازو میں ایک طرف والدین کے احسان رکھ دیے جائیں تو دنیا کا کوئی اثاثہ ایسا نہیں جو پلڑے کو دوسری طرف جھکا سکے۔ یہ ایک ایسا قرض ہے جو کبھی نہیں اتارا جا سکتا۔